میں آپ بات کی طرف پوری توجہ فرمائیں۔ اللہ پاک جتنے موجودین ہیں انہی میں برکت عطا فرمائے، اور ایسی بات ہو جائے کہ اللہ کریم کہنے اور سننے والوں کے لیے اپنی رضا، گناہوں کی معافی، پریشانیوں کی دوری، بیماریوں سے نجات، نیک حاجات کے پورے ہونے کا اپنے فضل و کرم سے سبب اور ذریعہ بنا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ بس التجا ہے مکمل توجہ سے حضرات و خواتین بات سماعت فرمائیں، اور اللہ پاک مجھے بھی ٹھیک بات پوری دل جمی سے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ہمارا دین معافی اور درگزر کا دین ہے۔ ہمارے دین میں تسامح ہے، اور یہ بات متعدد پہلوؤں سے قرآن و سنت میں واضح ہے۔ اللہ کریم کی توفیق سے صرف ایک پہلو کے حوالے سے بات عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں، اور اس ایک پہلو کے بارے میں بھی کتاب و سنت میں دلال و شواہد کا ایک مبارک سیلاب ہے۔ اس سیلاب کو سمیٹنا لمبے وقت میں بھی مجھ ایسے کمزور اور ناکار آدمی کی طاقت سے باہر ہے۔ اس ایک پہلو کے بارے میں انتہائی اختصار سے اللہ مالک کی توفیق سے 4 باتیں شمار کر کے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سب گناہگار ہیں، اور اتنے گناہگار ہیں کہ ہمارے گناہ ہمارے شمار اور گنتی سے بھی بہت زیادہ ہے، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عجیب عجیب کی پریشانیوں، مشکلات، آفتوں، غموں، دکھوں سے آئے دن ہمارا آمنا سامنا ہے۔ اللہ کی لا انتہا نعمتوں اور نوازشات کے باوجود ہمارے گناہوں نے ہمارے سکون کو برباد کر رکھا۔ اللہ جانے کون ہے جو اپنے گناہوں کی سزا کچھ نہ کچھ نہ پاتے ہوئے بے چین اور بے قرار حالت میں زندگی بسر کر رہا۔ رب ذوالجلال کی جانب سے عفو و درگزر کا جو پہلو ہمارے سامنے اس وقت ہے، اس کا پہلا نقطہ کہ مولا کریم ہم انسانوں کے گناہوں کے باوجود بار بار ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم ان کے روبرو اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور وہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ امام مسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث میں متعدد باتیں ہیں جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے۔ مولا کریم نے فرمایا، میں آپ پوری توجہ کریں، ایسی بات ہے جیسے کہ میرے ہی بارے میں، اور آپ اپنے متعلق خود فیصلہ کریں۔ فرمایا، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہیں۔ فضل الہی اگر غور کرے تو یہ بات میری ہی ہے، اب اپنے بارے میں خود فیصلہ۔ اب یہ بات تو ہم زمین والوں کی ہے، عرش والے کی بات کیا ہے؟ انہوں نے خود فرمایا، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اب کیا کریں؟
ایک طرف ہم رات دن راؤنڈ دا کلاک یہی کہتے ہیں نا ہم مثلا رات دن 24 گھنٹے نان سٹاپ وداؤٹ انٹرول گناہ کیے جا رہے ہیں اور وہاں سے اعلان کیا آ رہا ہے اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اب کیا کریں؟ فاستغفرونی اغفر لکم. اب ایک کام تم کرو، ایک کام میں عرش والا رب ذو جلال کروں گا. کیا کام کریں ہم؟ قرآن شریف گاڑی سے ایک کام تم کرو اور ایک کام میں کروں گا. تم کیا کرو؟ فاستغفرونی، تم اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی طلب کرو اور میں کیا کروں گا؟ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں. کیا یہ عفو درگزر، تسامح، معافی اس کا عظیم پہلو نہیں ہے؟ اور کس کے متعلق ہے؟ میرے اور میرے رب کے متعلق. آئیے اس بارے میں ایک اور حدیث سنیے، اور اگر حدیث نہ ہوتا ہی تو اس کے بیان کرنے کی کسی بندے کو جرأت نہ ہوتی. حضرات و خواتین پوری توجہ فرمائیں، اور اگر آج کی اس رات میں آپ اسی ایک حدیث کو لے جائیں تو آنا نہیں، زندگی کی ایک قیمتی نعمت کو لے جائیں. امام مسلم حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، عجیب بات، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ رب العالمین گواہ ہے. حیا آتی ہے کہ یہ بات بندہ کرے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو کرنی ہے. بات سمجھ میں عرفان جی سمجھ آ رہی ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں. کون پھیلاتا ہے ہاتھ؟ غنی پھیلاتا ہے یا فقیر پھیلاتا ہے؟ غنی کون پھیلاتا ہے؟ مانگنے والا پھیلاتا ہے. لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے، دینے والے پھیلا رہے ہیں. کہیں ہے یہ بات؟ یہ خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، کریم ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات کو پھیلاتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ وہ بندہ جو دن میں گناہ کرتا رہا وہ توبہ کر لے. اللہ اس کی توبہ کے انتظار میں، اس کی توبہ کے طلب کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں. اے فضل الہی، تجھے حیا آئے کہ نہ آئے، سارا دن گناہ کرے تو اور تیرا انتظار کرے کون؟ بولے رب ذو جلال. کیوں کریں؟ کہ تو سیدھا ہو جا، اپنے گناہ پہ نادم ہو جا، اور وہ پہلے سے توبہ لیے بیٹھے تیرے لیے موجود ہے. اور بس نہیں، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ. اور وہ ہیں کہ اپنے ہاتھ کو دن کے وقت پھیلاتے ہیں. الفاظ کا ترجمہ ہے. کیوں پھیلاتے ہیں؟ لیتوب مسیء اللیل، تاکہ جو رات کو توبہ کرتا رہا وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے.
تو گفتگو کا پہلا نقطہ، ہم ظالم، سیاہکار، مجرم، پاپی، خطا کار، گناہ کیے جاتے ہیں، اور ان کی طرف سے اعلان مسلسل آ رہا ہے، آؤ میں رب العالمین انتظار میں ہوں، تم آؤ گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ نقطہ نمبر 2، کتنی دفعہ شیطان مجھے اور آپ کو اور بہت سے لوگوں کو بہکاتا ہے، نہ یہ تیری بات نہیں، یہ ان کی ہے جن کے گناہ تھوڑے ہوں، تو بڑا گناہ گار ہے، تو بڑا گناہ گار ہے، تیری معافی کی کوئی صورت نہیں۔ یہ تھوڑے گناہ گار کا قصہ ہے۔ حضرات و خواتین توجہ کیجئے، یہ 100% جھوٹ ہے۔ کتنے فیصد جھوٹ ہے؟ بولیے نا، 100% جھوٹ ہے۔ گناہ جتنے بھی ہوں، توبہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں، شک کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، یقیناً تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے اور میری رحمت کی امید رکھے، میں تجھے معاف کرتا رہا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے، زمین سے شروع ہو آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے، تو کیا کروں گا؟ غرق کر دوں گا؟ نہیں۔ پھر اس کے بعد تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں تیرے گناہ کتنے زیادہ۔ تو اس سے ہماری گفتگو کا نقطہ نمبر 2 واضح ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے وہ نقطہ؟ گناہوں کی کثرت۔ توبہ کی راہ میں، میرے ساتھ بولیے، توبہ کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ زور سے بولے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے اس حقیقت کو متعدد طریقوں سے اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں کے لیے واضح کیا۔ میرے سامنے متعدد مقامات ہیں، اور ارادہ تھا کہ سارے تو نہیں، زیادہ سے زیادہ مقامات پڑھوں، لیکن صرف 2 مقامات میرے ساتھ سماعت فرمائی، ایک منافقوں کے بارے میں اور ایک اہل کتاب کے بارے میں۔ منافقوں کے بارے میں تذکرہ ہے 5واں پارہ، اس کا آخری صفحہ، سورہ النساء، آیت کریمہ 145 اور 146۔ ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جب نچلے درجے میں ہوں گے تو یہ مڈل کلاس ہوگی یا کون سی ہوگی؟
بدترین کلاس. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. آپ ان کے لیے ہرگز لن نیور کیا کرتے ہیں ترجمہ میں سے؟ کبھی بھی. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. اور آپ کبھی بھی ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں. تو کیا مطلب؟ ان کا وہاں رہنا دائمی ہوگا یا تھوڑے وقت کے لیے ہوگا؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد یہ کہانی تھی زمین والوں کی، گندوں کی. اب پاک رب العالمین، عفو درگزر والے رب العالمین، مسامحت والے رب العالمین، معافی دینے والے رب العالمین، ان کی بات سنیے. الا الذین تابوا، مگر وہ منافق جنہوں نے توبہ کری، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کروی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا کیا؟ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. توبہ کی، اپنی اصلاح کی، اللہ کو مضبوطی سے تھاما، یعنی اللہ کی شریعت کو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا. اب اس کے بعد ان کے لیے کیا ہے؟ میری التماس ہے گھروں میں جا کے سورہ النساء لکھ لیجیے، بیٹیاں لکھ لیں. سورہ النساء آیت شریفہ نمبر کتنا؟ 145 اور 146، اور 5ویں پارے کا آخری صفحہ. تو کیا ہوگا؟ اللہ گواہ ہے، پڑھنے سے پہلے انسان غالباً اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ ایمانداروں کے ساتھ. کوئی نسبت ہے، کوئی میل ہے جہنم کا سب سے نچلا درجہ اور اس کے مقابلے میں رب ذوالجلال کی مغفرت کے بعد، عفو درگزر کے بعد، مسامحت کے بعد کیا ہوگا؟ جواب دیجیے. مع المؤمنین. اور کون سے مومن؟ یہ آیات کس وقت نازل ہو رہی ہیں؟ جب صدیق تھے، فاروق تھے، ذوالنورین تھے، علی مرتضیٰ تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، سعید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو جو اس وقت مومن تھے ان کی بات ہو رہی ہے، میری آپ کی ہو رہی؟ جواب دیجیے. کہاں سے کہاں پہنچ؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. تو وہی منافق توبہ کے بعد، اصلاح کے بعد، اللہ کو مضبوطی سے، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد اور اخلاص کے بعد کہاں پہنچ جائیں گے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. پس وہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، اور اہل ایمان جن کے ساتھ وہ ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور یقیناً، اللہ اکبر، اور یقیناً
اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا دیں گے؟ اجر دیں گے بہت بڑا۔ اللہ اکبر۔ حضرات و خواتین پوری توجہ فرمائیے۔ سالم کھڑا ہو، سامنے آؤ، سامنے آؤ، بس یہی، آپ کو کچھ نہیں کہنا۔ اب سالم کہے میرے بابا نے مجھے بہت بڑا گفٹ دیا، تو کیا ہوگا؟ سائیکل ہو جائے گی، اسکوٹر ہو جائے گا۔ بیٹھو عرفان جی، آپ کھڑے ہو۔ عرفان کہیں میرے دوست نے بہت بڑا گفٹ دیا ہے، تو ان کا مقصد اسکوٹر ہے۔ جب عرفان بولیں گے تو اپنی عقل کے مطابق گفٹ ہوگا کہ بچے والی سوچ ہوگی۔ تشریف رکھیے۔ جب عرفان بڑا کہیں گے تو ان کے ہاں بڑا ہونے کا جو دائرہ ہے وہ اور ہے، جو سالم کہے گا اس کے نزدیک دائرہ اور ہے۔ حضرات و خواتین، جس اجر و ثواب کو عرش والے رب بہت بڑا کہہ رہے ہیں، وہ کتنا بڑا ہو۔ اور اسی لیے مفسرین ایسی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جہاں رب ذوالجلال یہ طریقہ اختیار کریں، اس کا معنی یہ ہے وہ اتنا بڑا اجر ہوگا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی اس اجر کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ قیامت کو دکھائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ اجر کیا ہے۔ تو کیا بات ہو رہی ہے؟ منافق کہاں دوزخ کی گہرائیوں میں سب سے بری کلاس میں، اور توبہ کے بعد، اصلاح کے بعد، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد اور اخلاص کے بعد اہل ایمان کے ساتھ، اور اہل ایمان کو یقیناً اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آیت شریفہ نمبر 147۔ اور اللہ، اس میں تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ یقیناً تعجب کی بات کہ کہاں منافق سب سے گھٹیا درجے میں اور کہاں اجر عظیم۔ تو اللہ نے اس تعجب کی حقیقت کو کھول دیا کہ تعجب کا کوئی سبب نہیں۔ یہ کہانی ہے کن کی طرف سے؟ بولو۔ یہ اسپانسر دے رہا ہے، باس دے رہا ہے، یا دادا نانا دے رہا ہے، یا رب ذوالجلال دے رہے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ لیکن کب؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے قدردان ہے، اور قدردان بھی ہیں اور خوب جاننے والے بھی ہیں۔ کون ہے مکار اور فریبی، اور کون ہے سچی توبہ کرنے والا، اپنے اصلاح کرنے والا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا، اور اپنے ایمان کو خالص کرنے والا۔ تو نقطہ نمبر 2 ہم کیا عرض کر رہے ہیں کہ گناہوں کی کثرت، میرے ساتھ بولو نا، بولو، گناہوں کی کثرت معافی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ زور سے بولو۔ آئیے سورہ المائدہ کے حوالے سے، اسامہ سمجھ آ رہی بیٹا؟ سورہ المائدہ 6 پارہ، اس کے حوالے سے اللہ کریم کی بیان کردہ ایک اور بات کے حوالے سے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اہل کتاب نے بہت ہی سنگین گناہ کیا، اتنا سنگین گناہ کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے۔ کیا گناہ ہے؟ سماعت فرمائیے، سورہ المائدہ نوٹ فرما لیجیے، آیت شریفہ نمبر 73۔
لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث الثلاثہ، یقیناً یقیناً 2 دفعہ فرمایا، بیٹا بند کر دو موبائل، بیٹا جی موبائل بند کر دو، یقیناً یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 میں 1 ہے۔ نصرانی ایک اللہ کی بیوی معاذ اللہ، ایک اللہ کے بیٹے۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، اور حقیقت کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود مگر ایک معبود۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ اپنی بات سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یقیناً جن لوگوں نے ان میں سے کفر کیا انہیں نہایت دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے، تاریک پہلو، بندوں کی سیاکاری اور اس کی بری سزا کا پہلو۔ آئیے اب رب کریم کی مغفرت، درگزر، تسامح، اس کے پہلو کی سماعت فرمائیے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اپنے رب کے بیان پر، ان کے کلام پر۔ ہم بندے اگر اس کے بعد جو چھوٹی سی آیت شریفہ آ رہی ہے، موت تک، میری بات توجہ سے سماعت فرمائے، اللہ کرے میرے آپ کے سینے میں اتر جائے، موت تک اس کے بعد والی آیت کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں رہے، اور سجدے کی حالت میں ہی اللہ کی ملاقات کے لیے چلے جائیں۔ میرا رب گواہ ہے، اس آیت کی جو نعمت ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، وہ کیوں توبہ نہیں کرتے اور اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والے اور بہت مہربان ہے۔ کیا مقصد؟ یہ اتنے بڑے مجرم، اتنے بڑے شاہکار، اللہ کی بیوی اور اللہ کے بیٹے کے بنانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اتنا جھوٹا دعویٰ کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، لیکن توبہ اور استغفار کے بعد کیا ہوگا؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والے، بہت مہربان ہے۔ یہ گناہ رہے گا یا مٹ جائے گا؟ تو دوسرا نقطہ ہم کیا سن رہے ہیں کہ گناہوں کی کثرت کیا ہے؟ بولو، معافی کی راہ میں۔ آئیے اسی بارے میں حدیث شریف کے 2 واقعات سن لیتے ہیں۔ امام احمد، امام ترمذی اور امام حاکم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ جو ابھی ان کا بیان سنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، یہاں تک کہ 7 مرتبہ کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ میں نے 7 مرتبہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرات و خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیکار تھے؟ جواب دیجیے۔ اور جو بات وہ 7 دفعہ سے زیادہ سنائیں
وہ بات اہمیت میں کس قدر بڑی ہوگی. اب کیا بات تھی؟ سالم جاؤ اندر پوچھ کے آؤ کہ پورے 9:30 ختم کرنا ہے یا کچھ منٹ اوپر کر سکتے ہیں. ادھر سے بھاگ کے آؤ. آپ تھک تو نہیں گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا. کیا تھا؟ ایک جملے میں سمندر بند کر دیا. جو گناہ اس کی دسترس میں ہوتا جی یعنی 9:30 کی پابندی نہیں بچو. جو گناہ اس کی دسترس میں، جس کو آپ اپروچ کہتے ہیں، ود ان ہز اپروچ، اس کو چھوڑتا نہیں. سب کچھ بیان ہو گیا یا کسر رہی ہے؟ کیوں عرفان جی؟ ساری کہانی اس جملے میں ہے کہ نہیں؟ جو گناہ اس کی پہنچ میں ہوتا کر جاتا. کتنا گندا ہوگا. کیا ہوا؟ ایک خاتون اس کے پاس آئی، مدد چاہی. کہنے کا نہیں، ایک شرط ہے، اپنے آپ کو میرے حوالے کرو. خاتون نے سمجھا مجبور ہے، راضی ہو کر اس نے 60 دینار اس کو دے دی. اب دونوں میں خلوت ہوئی. اس حیثیت تک پہنچے جس میں میاں بیوی پہنچتے ہیں. برائی کا ارتکاب شروع نہیں ہوا لیکن اس حالت میں پہنچ گئے. خاتون کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کف رک گیا. کہنے لگا میں نے تجھے مجبور کیا ہے؟ کہنے لگی نہیں، لیکن مجھے حاجت نے یہاں تک پہنچایا ہے اور آج سے پہلے میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا. اللہ پاک کی قدرت بات دل سے نکلی تھی، اللہ نے دل میں اتار دی. کہنے لگا تو جس کی زندگی اس گناہ سے خالی ہے، اس گناہ کے ارتکاب سے پہلے ہی کپ کپا رہی ہے، رو رہی ہے، 60 دینار جو دے چکوں لے جاؤ اور چلی جاؤ. اب وہ کف سیاہکار پاپی مجرم کتنا بڑا آپ سن چکے ہیں. وہ ہے اور عرش والے رب ہے. اپنے رب سے اپنی آئندہ زندگی کے لیے عزم ارادے کا اظہار کرتا ہے. واللہ لا اعصی اللہ ابدا. اللہ تعالیٰ کی قسم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو. اب کیا ہوتا ہے؟ فمات من لیلۃ، اسی رات فوت ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کس سے پوچھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتلا دیا. فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عِنْدَ بَابِهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِكِفْلٍ. لوگ صبح کو دیکھتے ہیں اسی کف کے دروازے پر لکھا ہوا ہے. کس نے لکھا ہے؟ پینٹر نے؟ اسٹیٹ نے؟ کس نے لکھا ہے؟ عرش والے رب کے حکم سے لکھا گیا. کیا لکھا ہے؟ ساری کائنات کا سونا جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھیں، وہ لکھت دوسرے پلڑے میں ہوں گی، وہ لکھت دوسرے پلڑے میں. عرش والا رب گواہ ہے وہ پلڑا زیادہ قیمتی اور بھاری ہے. کیا لکھا تھا؟ قد غفر اللہ لکفل. آج اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا. حضرات و خواتین، کیا گناہوں کی کثرت معافی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟
ایک اور واقعہ سنیے تو نقطہ نمبر 3 کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اور اللہ کی فضل و کرم سے جو بات عرض کر رہا ہوں ارادہ اور عزم ہے اور کوشش ہے، کچی بات نہ. امام طبرانی اور امام بزار رحمہم اللہ نے ابو طویل شت الممدود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ روایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قد عمل الذنوب كلها، اس نے تمام گناہ کیے، فلم يترك منها شيئا، اور گناہوں میں سے کوئی گناہ نہ چھوڑا، ولم يترك حاجة ولا داجة الا اتاها، کسی قسم کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے نہ کیا. ایک ہی بات کو 3 طرح بیان کیا. مقصد کیا ہے؟ مریض جس کو اپنی بیماری کا فکر ہو وہ کتنی لمبی بات کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یار سمجھ آ گیا، کہتے ہیں نہیں ٹھہر جاؤ. چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے اپنا پورا نقشہ ہے. یہ اسی قسم کا مریض اپنے گناہوں کی کثرت کو 3 دفعہ بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے؟ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول؟ عرض کیا جی میں مسلمان ہو چکا ہوں. اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تفعل الخیرات وتترک السیئات، 2 کام تم کرو، ایک کام عرش والے رب تیرے ساتھ کریں گے. نیکیاں کرو اور برائیاں چھوڑ. میرے ساتھ دہرائیے، سبق کی طرح نہیں بلکہ یہی سبق ہے. سب کہو کیا کرو؟ سامنے بولو نیکیاں کرو، پھر بولیے نیکیاں کرو. اب کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُهُنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ. جب تم یہ کرو گے فَيَجْعَلُهُنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ، تو اللہ تیری تمام برائیوں کو نیکیاں بنا دے. پھر سنیے، 2 کام تم کرو، ایک کام اللہ کریں گے. پہلا کام نیکیاں کرو، دوسرا کام برائیوں کو. اللہ کیا کریں گے؟ اللہ تیری ساری برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیں گے. اب اس کو تو پتہ ہے اپنی کرتوتوں کا. عرض کہتا ہے وغدراتی وفجراتی، میری غداریاں، اور ترجمہ ثقیل ہے لیکن تاکہ بات واضح ہو جائے، اور میری بدماشیاں. بندہ صاف بالکل چاہتا ہے کہ کوئی چھپی چیز نہ رہ جائے. کہتے میری غداریاں، بے وفائیاں، دغا بازیاں اور میری بدماشیاں، کیا وہ بھی کنورٹ ہو جائیں گی؟ فرمایا نعم، ہاں، تیری غداریاں اور بدماشیاں بھی اللہ تعالیٰ کس میں تبدیل کر دیں گے. اب کیا ہے؟ فما زال یکبر حتی یواری، اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر کہتے ہوئے جا رہا ہے، اور جب تک نگاہوں سے اوجل نہیں ہوا اس کے نعرہ تکبیر کی آواز مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گونج رہی ہے. تو نقطہ نمبر 2 ہم نے کیا سنا؟ گناہوں کی کثرت بولیے معافی کی راہ میں رکاوٹ نہیں.
دو نقطے باقی اور انتہائی اختصار سے. نمبر 3، معافی کیسے ہو؟ اسی طرح ہو جس طرح میں آپ غالباً کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اور جو کرتوت کر رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں. یہ ہے معافی. علماء نے بیان کیا کہ صرف زبان سے معافی کا طلب کرنا اور عمل میں تبدیلی نہ لانا یہ بہت بڑے جھوٹوں کا کام ہے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں توبہ کے لیے صرف میں نے توبہ کی کہنا کافی نہیں، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ پہلی حالت ختم ہو کے نئی حالت آ جائے. امام نووی نے ریاض الصالحین میں بات کا نچوڑ بیان کیا. تیسرے نقطے میں وہی سن لیجیے تو چوتھے نقطے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اگر گناہ کا تعلق ہے بندے اور اللہ کے درمیان تو 3 کام کرے گا تو معافی اور استغفار توبہ ہے. نمبر 1، جس گناہ سے معافی مانگ رہا ہے اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا تو معافی کس چیز کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک خاتون بے پردہ ہے، بازاروں میں گٹر مشق کرتی ہے، گارڈ بنی پھرتی ہے، بیکار، بغیر تنہا کے بازار والوں کی ملازمت، کپڑے پہنے چلی، کہتی استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر جا رہی. ایک آدمی نماز چھوڑا، مسلسل چھوڑے جا رہا ہے، مسلسل استغفر اللہ. اللہ سینکڑوں گناہ جو ہم کر رہے ہیں، کوئی سمجھائے استغفر اللہ اور کیے جا رہے ہیں. یہی کہانی ہے، یہ کچھ اور ہے. پہلی شرط، اگر چاہتے ہیں گناہ مٹ کے نیکیوں میں بدل جائیں، جو گناہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. نمبر 2، جو کر چکے ہیں کرتوت اس پر شرمندہ ہو. مالک کا دیا کھا رہے ہیں، مالک کی دی ہوئی ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہی کی نافرمان، شرمندگی ہو. اور نمبر 3، پختہ ارادہ کریں جب تک زندگی ہے یہ گناہ نہیں کرنا. تو پھر انشاءاللہ اسی رات بھی فوت ہو جائیں تو جو اللہ کف کو معاف کر سکتے ہیں ہمیں بھی معاف کر دیں. اور جو اللہ ابو طویل شتب الممدود رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بشارت دے سکتے ہیں کہ جب نیکیاں کرو گے برائیاں چھوڑو گے تو کیا ہوگا، اللہ برائیوں کو نیکیوں میں، اللہ تو وہی ہے. ہم اس راہ پہ آئیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے. تو وہ گناہ جو اللہ کے ان کے لیے کتنی شرطیں ہیں بولیے، بولے نا. نمبر 1، گناہ کو چھوڑ دیں. نمبر 2، ان پر نادم ہو جائیں. نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا. اور اگر وہ بندوں کے متعلقہ ہے تو جس کا حق مارا ہے اس سے معافی، اس کا حق ادا کرے. اور اگر وہ حق مالی نہیں، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، بے عزتی کی ہے، اس سے معافی مانگے. یہاں ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی ہے. اگر وہ بندہ معافی نہیں دیتا یا حق ادا کرنے کی ہمت نہیں یا وہ بندہ مل نہیں رہا تو پھر بھی معافی کی صورت ہے. بنو اسرائیل کا شخص جس نے 100 بندے کو قتل کیا تھا، اللہ نے اسے معاف کیا کہ نہ کیا؟ پھر اللہ سے بات کریں، یا اللہ حق ادا کرنا چاہتا ہوں طاقت نہیں، یا وہ معاف نہیں کر رہا یا مل نہیں رہا، تو اللہ اپنی طرف سے اس کو دے کے ہمیں معاف کر دے. چوتھا اور آخری نقطہ، اور اسی پہ بات ختم ہو رہی، اور انتہائی اختصار سے، میں آپ توبہ استغفار کب کریں؟ جب حج کریں گے پھر کریں، یا جب مکہ شریف جائیں گے تو پھر کریں؟ کب کریں؟ جی فوراً. کیا مجھے آپ کو پتا ہے کہ اس حال کے دروازے سے نکلنے کے دروازے تک پہنچیں گے؟
یہ تو دور کی بات، میں ایک جملہ نہیں ایک لفظ بولنا چاہتا ہوں، آپ ایک لفظ سننا چاہتے ہیں، کوئی گارنٹی ہے کہ میں لفظ پورا بول پاؤں گا یا آپ پورا لفظ سن پائیں؟ تو کیا کریں؟ فوراً قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت شریفہ نمبر 133 میں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی جانب سے مغفرت کے لیے کیا کرو؟ سارعو، ریس لگاؤ۔ سارعو جس طرح میدان میں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، تو اس میں جو اس مقابلے میں شرکت کرنے والے ہوتے ہیں رکتے ہیں، کتنی دیر رکتے ہیں؟ 1 سیکنڈ نہیں رکتے، 1 2 3 پھر اس کے بعد رکتے ہیں۔ جس نے مقابلہ کرنا اس نے رکنا نہیں، تو اللہ پاک نے وہی لفظ استعمال کیا، اتنی تیزی سے جیسے دوڑ لگی ہے، ریس لگی ہے۔ اور سورہ الحدید 27ویں پارے میں آیت شریفہ نمبر 21 میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کے پانے کے لیے ایک دوسرے سے باغی لے جاؤ۔ تو جو مغفرت چاہے، توبہ چاہے، تاخیر نہ کرے، صبح نہیں ابھی جہاں بیٹھے ہیں وہاں کھڑے ہونے سے پہلے، معلوم نہیں کھڑا ہونا ہماری زندگی میں آنا ہے کہ نہیں۔ اسی بات پر بات کو ختم کرتا ہوں، اور ساری بات کا خلاصہ انتہائی اختصار سے، ہمارا دین معافی اور درگزر کا دین ہے، تسامح کا دین ہے۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے گناہ اگرچہ بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن ہمارے رب رحمان الرحیم ہمیں معاف کرنے والے ہیں۔ اس بارے میں 4 نکات کے حوالے سے عاجزانہ گفتگو کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی گئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ خود اپنے گناہ گار بندوں کو اپنے سے معافی طلب کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں امت کو دعوت دی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی کہ گناہوں کی کثرت معافی کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ نمبر 3، معافی کا سوال، توبہ کا اس سوال، گناہوں سے مغفرت کا سوال صرف زبان سے نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اپنے میں تبدیلی لائیں۔ نمبر 4، معافی کے طلب کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ اللہ پاک نے جو لمحہ عطا فرمایا ہے اسی لمحہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرنے کے لیے جلدی کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں، ہمارے اہل و عیال، بہن بھائیوں کو اپنے فضل و کرم سے سچی اور فوری توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، بہن بھائی اور دیگر اہل اسلام جو فوت ہو چکے، اللہ ان تمام کو معاف فرمائے۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے جن بیماریوں، پریشانیوں، غم و دکھ و مصیبتوں میں ہم مبتلا ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سچی معافی طلب کرنے کی توفیق دے اور پریشانیوں سے نجات دے، غموں کو دور فرمائے، بیماریوں سے چھٹکارا ہو جائے، گھر والوں کی خیر ہو جائے، اولادوں کی اصلاح ہو جائے، نسلیں سدھر جائیں، امت کی حالت سدھر جائے۔ اللہ پاک کے یہ سب کچھ مشکل نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے۔ اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنا، مبارک بنا، مبارک بنا، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما۔ اے اللہ جو حضرات و خواتین آئے ہیں
ان کے آنے کو قبول فرما، اور اے اللہ جو ساتھی آ کے اور جو بہنیں بیٹیاں آ کے واپس چلی گئی ہیں، اے اللہ ان کے بارے میں جو کوتاہی بد نظمی ہوئی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ان پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ شکریہ۔